ہسٹری آئی کے پیارے دوستو، السلام علیکم۔ میں ہوں فہیم جرال۔ ناظرین گرامی، ویسے تو اس دنیا میں ایسے کئی علاقے موجود ہیں جہاں لوگوں کو کافی ساری مفت سہولیات فراہم کی جاتی ہیں اور وہاں ان پر کسی قسم کی کوئی پابندی بھی عائد نہیں کی جاتی، لیکن ایسے علاقوں میں رہنا ہر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ دراصل ہماری ویڈیو کا آج کا یہ موضوع ہے کہ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے آخری سمجھے جانے والے مفت شہر کے بارے میں بتائیں گے، جہاں لوگ حیرت انگیز طور پر پرانی گاڑیوں، کشتیوں اور جہازوں میں رہ کر زندگی بسر کر رہے ہیں۔ صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ اس ویڈیو میں ہم آپ کو دنیا کے سب سے آخری کنارے کے بارے میں بھی بتائیں گے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سے آگے دنیا ختم ہو جاتی ہے، جبکہ یہاں کے لوگوں کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار جان کر بھی آپ حیران رہ جائیں گے۔ یقیناً آج کی ویڈیو آپ کے نالج میں بے پناہ اضافہ کرنے والی ہے، لہذا اس قیمتی اور معلوماتی ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے دوستوں سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل ہسٹری آئی کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تو چلیے موضوع کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پہلے تو آپ جان لیں کہ دنیا کے جس مفت سمجھے جانے والے علاقے کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، یہ میکسیکو کی سرحد کے تقریباً 60 کلومیٹر کی دوری پر امریکا کا ایک صحرائی علاقہ مانا جاتا ہے، اور اسی علاقے میں موجود دنیا کا مفت علاقہ، جسے سلیب سٹی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عام طور پر یہ علاقہ امریکا کی ریاست کیلیفورنیا میں واقع ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پہلے پہل یہ سن 1940 کی دہائی میں امریکا کی ایک ملٹری بیس ہوا کرتی تھی، جسے سن 1960 میں مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد یہ جگہ امریکا کے ریٹائرڈ امریکی حضرات کے لیے رہنے کا ایک مقام بن گئی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں امریکی ریٹائرڈ سردیاں گزارنے آیا کرتے تھے، لیکن جب امریکا کے کئی بڑے شہروں میں جگہ کافی مہنگی ہونے لگی تو غریب لوگوں نے اس جگہ کو اپنی رہائش کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیا، جہاں انہیں رہنے کے لیے کسی قسم کی رقم نہیں ادا کرنی پڑتی تھی۔ اس لیے اس جگہ کو دنیا کی مفت جگہ یعنی سلیب سٹی کا نام دیا گیا۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ یہ ریاست اس جگہ کو بیچنے کی خواہش رکھنے کے باوجود بھی بک نہیں سکتی، اور نہ ہی یہاں رہنے والے رہائشیوں کو نکالنے کی کوئی جرات کر سکتا ہے، کیونکہ اگر ریاست یہاں رہنے والے لوگوں کو نکالتی ہے تو پھر لوگوں کو کسی اور جگہ رہائش فراہم کرنے کی ذمہ داری بھی ریاست کے سر پہ ہی ہے۔ ویسے تو اس کو ایک شہر کا نام دیا گیا ہے، مگر اگر آپ یہاں جا کر دیکھیں تو آپ کو یہاں پر شہروں والی کوئی چیز نہیں دیکھنے کو ملتی، کیونکہ یہ تمام تر علاقہ ایک ویران جگہ کی شکل اختیار کیے ہوئے ہے۔ اگر کوئی شخص امریکہ میں کسی جگہ رہنا چاہے تو اسے سب سے پہلے اپنی زمین خریدنی پڑتی ہے، یا پھر اسے رہنے کے لیے رینٹ پہ کوئی گھر لینا پڑتا ہے۔ لیکن سلیب سٹی کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ اگر اس جگہ کوئی شخص آ کر رہنا چاہے تو اسے کسی قسم کی زمین خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی۔ بس اسی وجہ سے امریکہ کے دور دراز علاقوں سے تعلق رکھنے والے اس جگہ پہ آ کے بس جاتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق جو لوگ امریکہ کے بڑے بڑے شہر میں رہائش اختیار کرنے کے قابل نہیں ہوتے تو وہ اپنا سامان باندھ کر سیدھا اسی جگہ پہ آ جاتے ہیں، اور بغیر کسی کی اجازت کے اپنی من پسند جگہ چھوڑ کے اپنا چھوٹا موٹا گھر تیار کر کے رہنے لگ جاتے ہیں۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ جو لوگ یہاں مستقل رہنے کے غرض سے آتے ہیں تو وہ اپنے ساتھ پرانی گاڑیاں اور ناکارہ بڑی بڑی کشتیاں بھی خرید کے لے آتے ہیں، جبکہ یہاں پہ کچھ لوگ تو ایسے بھی ہیں جو پرانے جہاز ہی خرید کر اپنے ساتھ لے آتے ہیں اور پھر یہاں لا کر اپنے گھر کے طور پر استعمال کرنے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس شہر میں وہ لوگ بھی آ کر رہنے لگے جو اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں سے تنگ آ کے تھے۔ ایسے لوگ جو تنہا زندگی گزارنے کی خواہش رکھتے ہیں تو وہ اسی جگہ کا انتخاب کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔ اس کے علاوہ سلیب سٹی میں کسی قسم کا کوئی قانون نہیں ہے، جس کا جو دل چاہے وہی کرے، لیکن یہاں رہنے والے لوگوں کی ایک بات یہ بھی کافی مشہور ہے کہ لوگ کسی دوسرے کی زندگی میں کسی قسم کی مداخلت نہیں کرتے، یعنی اگر کوئی شخص اپنی پسند کا کوئی کام کرنا چاہے تو دوسرے شخص کو کوئی اختیار نہیں کہ وہ اسے اس کام سے روکے ٹوکے۔ لیکن یہاں رہنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ ویران صحرائی علاقہ ہے جہاں نہ تو کسی قسم کی بجلی کی سہولت ہے اور نہ ہی یہاں کوئی گیس کا کوئی کنیکشن پایا جاتا ہے، جبکہ پانی بھی انتہائی تھوڑی مقدار میں دور دراز علاقوں سے لایا جاتا ہے۔ یہاں رہنے والے لوگوں کو کسی قسم کا ٹیکس بھی ادا نہیں کرنا پڑتا۔ ایک رپورٹ کے مطابق سن 2011 میں ایک شیرن نامی عورت اپنی فیملی سمیت آئرلینڈ سے اپنا گھر چھوڑ کر یہاں آ کر رہنے پڑی۔
جب اس کا انٹرویو لیا گیا تو اس نے بتایا کہ آئرلینڈ میں انہیں سینکڑوں ڈالر دے کر بجلی کا بل ادا کرنا پڑتا تھا اور ساتھ ساتھ گھر کا کرایہ بھی دینا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے زندگی گزارنا انتہائی مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ لیکن یہاں آ کر ہم نے کچھ ڈالرز میں سولر پینل اور بیٹری خریدی، جس وجہ سے بجلی کا مسئلہ بھی مکمل حل ہو گیا۔ اس کے علاوہ اب ہم نے گیس جنریٹر بھی خرید دیا ہے، جس وجہ سے اب ہمیں گیس کا مسئلہ بھی نہیں رہا۔ اس کے علاوہ حکومت کی جانب سے یہاں رہنے والے لوگوں کو تقریباً ہر شہری کو $200 تک مہینہ وظیفہ ملتا ہے، جس سے یہ راشن وغیرہ بھی خرید لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں رہنے والے ایک روبک اسپائڈرفیلڈ نامی شخص کا انٹرویو بھی دیا گیا، جس نے بتایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں اور ضروریات زندگی سے کافی تنگ آ چکا تھا اور کہیں دور جا کر تنہا زندگی گزارنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی اس نے سلیب سٹی کے بارے میں سنا تو وہ اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کے یہاں چلا آیا اور اب کئی سالوں سے ایک پرسکون زندگی گزار رہا ہے، جہاں اسے کوئی روکنے ٹوکنے والا یا تنگ کرنے والا نہیں ہے۔ اس لیے اب وہ یہاں رہنے والے باقی لوگوں کی طرح اپنی باقی پوری زندگی اسی جگہ پر گزارے گا۔ کہا جاتا ہے کہ جب سردیاں آتی ہیں تو اس جگہ کی آبادی 4000 سے بھی بڑھ جاتی ہے، لیکن جب گرمیاں آتی ہیں تو یہی آبادی 200 تک ہو جاتی ہے، جو کہ یہ مستقل رہنے والے لوگوں کی آبادی سمجھی جاتی ہے۔ شاید آپ لوگ یہ نہ جانتے ہوں کہ سلیب سٹی دنیا کا مفت شہر ہونے کے ساتھ ساتھ گناہوں کا شہر بھی مانا جاتا ہے، کیونکہ یہاں کے لوگوں نے کچھ اپنے ہی اصول بنا رکھے ہیں۔ اس لیے یہاں شراب نوشی کافی عام ہے، یہاں تقریباً ہر شخص ہی سرعام شراب پیتا اور دل کھول کے نشہ کرتا ہے، جبکہ اس کے علاوہ بھی اس جگہ بے شمار قسم کے غلط اور غیر قانونی کام کیے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا کا یہ مفت شہر پچھلے 60 سال سے آباد ہے اور اب یہاں لوگوں کی آبادی پہلے سے کچھ گنا زیادہ دیکھنے کو ملتی ہے۔ ناظرین گرامی، اگر بات کی جائے دنیا کے آخری کنارے کی تو دنیا کا سب سے آخری سمجھا جانے والا کنارہ نیوزی لینڈ سے تقریباً 3200 کلومیٹر کی دوری پر پیسیفک اوشن یعنی دنیا کے سب سے بڑے سمندر پہ موجود ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق اس جگہ پر کئی 100 کلومیٹر تک پہلے تقریباً 15 جزیرے موجود تھے۔ اب ان جزیروں کو کوب آئلینڈ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے۔ ایک پامسٹن آئلینڈ بھی ہے جسے دنیا کا آخری کنارہ سمجھا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے پر پہنچنے کے لیے ایک بہت ہی خطرناک سمندری راستہ بھی پار کرنا پڑتا ہے اور حیرت انگیز طور پر اسے پار کرنے میں تقریباً 1 ہفتے کا وقت لگ جاتا ہے، لیکن اس دوران سمندر میں اگر کوئی طوفان آ جائے تو اسے پار کرنے والے شخص کو کبھی بھی ڈھونڈا نہیں جا سکتا۔ اس لیے ایک رپورٹ کے مطابق اس جگہ پہ نہ ہونے کے برابر ہی لوگ جا سکتے ہیں، کیونکہ اس جگہ جا کر اگر کوئی شخص کسی قسم کی مصیبت میں پڑ جائے تو کسی قسم کی بھی یہاں مدد نہیں بڑھ سکتی، یہاں تک کہ یہاں کوئی بھی ہیلی کاپٹر اتنا لمبا سفر طے کر کے نہیں پہنچ سکتا۔ اگر بات کی جائے یہاں رہنے والے لوگوں کی تو ایک رپورٹ کے مطابق اس جزیرے پر صرف 55 سے 60 کے قریب لوگ ہی آباد ہیں، لیکن ان لوگوں کے لیے یہاں کسی قسم کی کوئی ضرورت کی چیز دور دور تک نہیں ملتی، اس لیے ان کے کھانے پینے کی چیزیں بھی سال میں صرف 2 بار ہی ایک بحری جہاز کے ذریعے پہنچائی جاتی ہیں۔ یہاں سمندر اور درختوں کے علاوہ کسی قسم کا شور نہیں پایا جاتا۔ کہا جاتا ہے کہ جب بحری جہاز لوگوں کی ضروریات زندگی کی چیزیں لے کر یہاں پہنچتا ہے تو یہاں کے لوگوں کی جیسے عید ہی ہو جاتی ہے۔ یہاں کے لوگوں کے لیے کتابوں اور کپڑوں وغیرہ جیسی چیزیں بھی تحفے کے طور پہ بھیجی جاتی ہیں، جنہیں دیکھ کر یہ لوگ بے حد خوش ہوتے ہیں۔ انٹرنیشنل نیوز چینل BBC کی جانب سے اس جگہ کو دنیا کا سب سے آخری کنارہ کہا گیا ہے اور اس سے آگے ہماری دنیا ختم ہو جاتی ہے۔ تو دوستو، یقینی طور پہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی دلچسپ ہوئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا اور چینل پہ نئے آنے والے دوست چینل ہسٹری آئی کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک اپنے دوست فہیم جلال کو اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔